بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول الرجل لأخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنہا۔ باب کا حاصل ہے ایک آدمی کا کہنا اپنے بھائی سے کہ میری دو بیویوں میں سے جسے تو چاہے اسے میں تیرے لیے طلاق دے دیتا ہوں۔ یعنی اس باب کا حاصل یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ اپنے بھائی کے لیے، دوست کے لیے یہ ایثار کرے کہ تم جو پسند کرو میں اسے طلاق دے کر اس سے میں فارغ ہو جاؤں اور پھر تم اس سے شادی کر لو۔ ایسا کرنا ایک امر محمود ہے، ایک امر محبوب ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق یہ ہے کہ صرف اتنا حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی قبول کر لیتا ہے، یعنی ایک پیشکش کرے اور دوسرا اس کو قبول کر لیوے، تو اس کی یہ پیشکش اور اس کا یہ قبول کر لینا اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہے۔ اس قسم کی ضرورت بسا اوقات انسان کو پڑ بھی جاتی ہے، اور نکاح عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات کی قبیل کی بھی چیز ہے، اس لیے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ روایت پڑھیں گے آپ تو روایت میں بھی بالکل باب کی مطابقت ظاہر نظر آئے گی۔ دیکھتے چلیے۔ بہی قال حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان عن حمید الطویل قال سمعت انس بن مالک قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من عقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال ميهم يا عبد الرحمن فقال تزوجت أنصارية قال فما سقت قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کہانی ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع انصاری کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی، ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ سعد ابن ربیع کی دو بیویاں تھیں، وعند الانصاری امرأتان، دو بیویاں تھیں ان کی۔ تو سعد ابن ربیع نے اپنے اس مواخاتی بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ میرے مال اور بیویوں میں سے آدھا آدھا لے لو، ان يناصفہ اہلہ ومالہ، آدھا آدھا لے لو۔ فقال بارک اللہ لک فی اہلک ومالک، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تمہاری بیویوں میں، مال میں برکت دے۔ ہاں دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ بازار وہ آنے جانے لگے، پھر ان کو کافی نفع ہوا۔ فربح شیئا من عقط وشیئا من سمن، ان کو پنیر کی شکل میں نفع، گھی کی شکل میں نفع ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو ان کے لباس پر زردی کے اثرات تھے۔ فرمایا عبد الرحمن یہ زردی کیسی؟ مہیم یہ ما حالک اور ما شانک کے معنی میں ہے۔ عبد الرحمن مہیم یہ کیا ہے، یعنی یہ زردی کیسی ہے، یہ کلر کیسا ہے؟ تزوجت انصاریہ، فقال تزوجت انصاریۃ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے۔ فما سقت، پھر تم نے اس کو کیا دیا؟ تو کہا وزن نوات من ذہب، وزن نوات من ذہب، میں نے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر میں۔ آپ نے فرمایا
औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा तो कर ले खा एक बकरी ही का गोश्त ही क्यों ना हो। पूरी रिवायत आपके सामने आ गई कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने साद इब्न रबी ने ये पेशकश की कि मेरी 2 बीवियां हैं, आप एक ले लो, मैं निकाह में तलाक दे देता हूँ, आप शादी कर लो उसूल शरा के मुताबिक, और मेरा माल बाग उसमें भी आधा आधा ले लो। इन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरों के माल पर जीने के बजाय बाजार का रास्ता बताओ, मैं खुद कमाई कर लूँगा। चुनांचे इन्होंने जब हौसला दिखाया तो अल्लाह की मदद भी आई और बाजार का रुख किया। थोड़े दिन में नफ़ा होता गया और फिर इस पोजीशन में हो गए कि उन्होंने मुस्तकिल अपनी शादी भी कर ली। शादी के बाद हाजिर खिदमत हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने पूछा महियम, कपड़ा कलर वाला देखकर और कपड़े पर खुशबू का असर देखकर, वज़रतुम मिन सुफ़्रा, वज़रुम मिन सुफ़्रा, वज़रुन कहते हैं एक ख़ास किस्म की खुशबू को जो जर्द रंग की होती है और अरब में उस वक्त शादी के मौके पर वो इस्तेमाल की जाती थी। आप नौजवान साथियों, आप अपने काम की बातें निकाल रहे हो कि शादी के मौके पर कुछ चमक दमक में होना, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ पे आज कुछ खुशबू थी, साफ़ सुथरा कपड़ा था, किसी कदर चमक दमक थी, ज़रूर होना। आप भी खूबसूरत बनिए ताकि आपकी घरवाली जब आपके करीब आए तो आपसे उसको मुआनसत हो, उन्स हो, प्यार हो, महब्बत हो। वरना होता तो ये है कि आप उसकी तरफ से तो बहुत कुछ खूबसूरतियों के तलबगार होते हैं और बहुत खुशबुओं के तलबगार होते हैं और बहुत ही खुशमिजाजियों के तलबगार होते हैं और अपनी तरफ से आप बिल्कुल बेपरवाह होते हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ के इस क़ज़िये से ये बात समझ में आती है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे पसीने से, हमारे कपड़े से उसको किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचे। तो इसलिए अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने आज बेहतरीन कपड़ा भी इस्तेमाल किया, खुशबू भी लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किससे शादी की? तो फरमाया तज़व्वजतु अंसारियतन, एक अंसारी खातून से शादी की है। क़ाल फमा सुक्त, तूने महर में क्या दिया? कहा कि सोने की गुठली दी है, गुठली के बराबर सोना दिया है। बहरहाल आपने फरमाया कि फिर यानी वो तकरीबन 4 तोला सोना होता है, उसकी तरफ इशारा किया और फरमाया कि अब वलीमा भी उसका कर डालो। वज़न नवातिम मिन ज़हबिन, 5 दिरहम, 5 दिरहम के बराबर के वज़न को कहा जाता है। मुख्तसर ये है कि महर दे दिया, महर भी दिया करो और फिर यह है कि खुशी में वलीमा भी करो। इस बाब से जो मकसद था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो सिर्फ़ इतना है कि अगर आपके पास 2 बीवियां हैं, माल हैं, आप खुशहाल हैं और आपका भाई या आपका पड़ोसी अगर कोई इस पोजीशन में है कि वो अपना इंतज़ाम खुद नहीं कर सकता तो आप उसके लिए ईसार कर सकते हैं। आप 2 बीवियां नहीं, अगर ऐसी कोई शक्ल है कि आपके पास एक ही बीवी है लेकिन आप उसमें भी अगर ईसार कर सकते हैं। ईसार की शक्ल ये होगी कि आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको बीवी की ज़रूरत नहीं है, चंद ही दिनों में शायद किसी और वतन आप रुखसत होने वाले हैं और आपकी बीवी की उम्र अभी इतनी है कि काफ़ी दिन वो ज़िंदा रह सकती है बदाहिर, तो आप अपनी बीवी को तलाक दे करके अपने भाई से कह सकते हैं कि इद्दत गुजरने के बाद वो शादी कर ले। अपने दोस्त से कह सकते हैं कि मैं ईसार कर रहा हूँ, तलाक दे रहा हूँ ताकि आप शादी कर लें। इस तरह के ईसार का सबक सिखाने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब यहाँ मुनक़िद किया है और ये मज़मून यहाँ सुनाया है। अगला बाब पढ़िए, बाबु मा युकरहु मिनत तबत्तुल वल खिसा। तबत्तुल और खिसा मकरूह है। तबत्तुल और खिसा ये मकरूह है। तबत्तुल क्या चीज़ है? तबत्तल यतबत्तलु तबत्तुलन इनक़ता शैउन अन शैइन, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ों से कट कर बिल्कुल अलग हो जाना। तबत्तुल से मुराद है कि इंसान अपने आप को दुनियावी मुबाह ज़रूरी आदि चीज़ों से दूर कर ले, मसलन शादी से दूर कर ले, लोगों से मिलने जुलने से दूर कर ले और अपने को इबादत के लिए बिल्कुल फारिग कर ले। ऐसा तबत्तुल शरीयत में पसंदीदा नहीं है। युकरह, बाबु मा युकरह मिनत तबत्तुल। तबत्तुल, आप शादी भी कीजिए, औलाद भी पैदा कीजिए और फिर इबादतें करके दिखाइए, दीन की खिदमत करके दिखाइए, मदरसा पढ़ा के दिखाइए, कमाई करके अल्लाह के नाम पे खर्च करके दिखाइए। कहते हैं ख़िज़ा में फूल खिलाओ तो कोई बात बने। ख़िज़ा में, पतझड़ के मौसम में फूल खिलाओ तो कोई बात बने। बहार आए तो कांटे भी मुस्कुराते हैं, बहार आए तो कांटे भी मुस्कुराते हैं।
اب جب اولاد ہی نہیں ہے، شادی کے جھمیلے ہی نہیں ہیں، اور آپ نے روزانہ 15 پارے کی تلاوت کر لی ہے اور نفلوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال تو جب ہے کہ شادی کے سارے جھمیلے ہوں، اولاد کی کثرت ہو، اخراجات ہوں، کمائی کی فکر ہو، بچوں کی دوا علاج کا مسئلہ ہو، اس کے بعد بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، فرائض کا، سنن کا، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسوں کے اعمال پر اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ اس لیے تبتل کی زندگی اس امت کے اندر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ والخصا، اور خسی ہو جانا، والخصا، خسی ہو جانا، خسی ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے خصیتین کو نکال لے، انسان اپنے خصیتین کو نکال دے، یا یہ کہ اس کو کچل کر کے اس قدر بے جان بے شان بنا دے کہ قوت مجامعت اور قوت مردمی اس کی ختم ہو جاوے۔ فرمایا ایسا کرنا بھی منع ہے، یعنی ایک انسان یہ سوچے بار بار شہوت پریشان کرتی ہے، بار بار شہوت پریشان کرتی ہے تو میں محل شہوت ہی پہ حملہ کر دوں اور محل خزانے شہوت ہی کو ختم کر دوں، یہ اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کے خلاف ہے۔ دنیا میں تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کے اوپر تقاضے کچھ ہوں، آپ کے تقاضے ذاتی خود کچھ ہوں اور اللہ کا تقاضا کچھ ہو، لیکن اللہ کے تقاضے کو، شریعت کے تقاضے کو اپنے ذاتی تقاضے پر آپ غالب کر کے دکھا دیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں مقصد اس باب کا یہ بتایا ہے کہ حضرت تبتل کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس لیے تبتل مکروہ ہے کہ یہ مفضی ہے تحریم ما احل اللہ کی طرف، تحریم حلال کی طرف۔ یعنی تبتل انسان کرے گا، تبتل کا مطلب یہی ہے کہ گویا وہ شادی سے کٹ کر، عورتوں سے کٹ کر، وہ تسبیح والی، پہاڑوں والی، مصلی والی، اکیلے رہ کر اللہ اللہ والی یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ گویا شادی ایک امر حلال ہے، اس حلال کو وہ گویا عملاً اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، تو یہ تبتل مفضی ہے تحریم حلال کی طرف، اس وجہ سے تبتل مکروہ ہے۔ اور اگر تحریم حلال کا ارادہ بھی ہو تب تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ پھر غور کیا جائے، تبتل اگر کوئی کر لے یا خصیتین نکال ڈالے جس کے بعد پھر وہ مجامعت کے اور مقاربت مرأت کے قابل نہیں رہ جاتا ہے، تو پھر ایسا انسان تو گویا نظام عالم کے پلان کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کا تو مقصد یہ تھا کہ دنیا میں انسان آوے اور ہماری خلافت کے انجام اور ہماری خلافت کے فرائض انجام دیں اور ہماری طرف سے وہ نیابت کریں، ہماری طرف سے ہمارے احکام کو نافذ کریں، لیکن جب تبتل کا ماحول بن جائے گا اور اختصاء کا ماحول بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ کی یہ مصلحت جو کائنات کے بنانے سے تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ مصلحت مفقود ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، اس لیے یہ چیز مکروہ ہے۔ اب روایت میں بھی دیکھ لیجئے، روایت چلتی احمد ابن یونس سے اور پہنچ رہی ہے سعد ابن ابی وقاص پر، فرماتے ہیں رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مدعون التبتل، عثمان ابن مدعون نے تبتل کا ارادہ کیا تو منع کر دیا، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، اگر اس کی اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو گئے ہوتے، جی، لیکن اجازت ہی نہیں ملی۔ آگے پھر روایت بھی اسی معنی میں ہے، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا۔ تیسری روایت دیکھیے قتیبہ ابن سعید والی، قال حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا لا نستخسي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد پہ جایا کرتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، کہ پیسے نہیں تو شادیاں کہاں سے کریں، ہم نے اجازت کی کہ کیا ہم خسی ہو جائیں، خصیتین کو کچل دیں اور بے جان بنا دیں، آپ نے منع فرمایا۔ اس کے بعد پھر نکاح کی سہولت کی اجازت دے دی، ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالصوم، یعنی اس طرح سے اجازت دی سہل نکاح کی کہ ایک کپڑے کے عوض شادی کر لو۔ ثم قرأ علینا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں
اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی روایت دیکھیں آپ، اسبق والی، قال اسبق اخبرنی ابن وهب عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں جوان آدمی ہوں، انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی، میں جوان آدمی ہوں اور زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ولا اجد ما اتزوج به النساء، شادی کرنے کا میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ فسکت عنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، پھر فرمایا ثم قلت مثل ذلك، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہی بات دہرائی، پھر آپ خاموش رہے، پھر میں نے دہرائی، پھر آپ خاموش رہے، پھر میں نے وہی بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ جف القلم بما انت لاقن، تقدیر کا قلم جو لکھنا تھا وہ لکھ کر خشک ہو چکا ہے، خواہ تو خسی ہو یا نہ ہو، خواہ تو خسی ہو یا نہ ہو۔ بقیہ گفتگو اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔